बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरबों खरबों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आपकी, मेरी और तमाम उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। नाज़रीन गिरामी, क्रिसमस डे की हकीकत और इसकी शरई हैसियत क्या है? क्या 25 दिसंबर ही ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। नाज़रीन, नबियों और रसूलों का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ। गर्ज़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल होने के साथ साथ नबी भी हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, सूरतुल अल-अहज़ाब आयत नंबर 40। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आने वाले नबियों और रसूलों की मुईन तादाद तो अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, आपके आने से बहुत से रसूलों को बयान नहीं किया, सूरतुल निसा आयत नंबर 164। लेकिन फिर भी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मशहूर और मारूफ हदीस, जिसमें इनके सवाल करने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया अलैहिस्सलाम के इन्हीं तज़किरों में एक खूबसूरत तज़किरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन अज़ीमुल शान अंबिया किराम में से हैं, जिनका जिक्र कुरान मजीद में बेतूरे ख़ास किया है और जिनकी तालीमात का बार बार हवाला दिया है। कुरान मजीद में एक तरफ तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अज़मत और रिफ़्क़त को उजागर करता है, ताकि इनके मुतल्लिक़ यहूदियों की फैलाई हुई बदगुमानियों का खात्मा, और दूसरी तरफ इन लोगों की शदीद मज़म्मत करता है जिन्होंने इनको खुदा या खुदा का बेटा करार दिया है। इसके बरखिलाफ कुरान मजीद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की साफ सुथरी तालीमात का बार बार हवाला देता है, जिनसे अक़ीदा तौहीद और रसालत और आखिरत की बेखूबी वज़ाहत होती है। कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात का जिक्र किया है कि उन्होंने अपनी कौम बनी इसराइल को क्या तालीम दी थी। अल्लाह तबारक ताला का इरशाद है सूरतुल माइदा, और जब अल्लाह ताला फरमाएगा कि ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तूने लोगों को ये कहा था कि अल्लाह ताला को छोड़कर मुझे और मेरी माँ को तुम मबूद बना लेना? वो जवाब देंगी कि तेरी ज़ात पाक है, मुझे जिस बात का कहने का हक ना था मैं कैसे कह देता। अगर मैंने ना कहा हो तो तू खूब अच्छी तरह जानता है, मेरे दिल की बातें तुझ पर बेखूबी रोशन है। हाँ, तेरे जी में जो है वह मुझसे मख्फी है, तू तमाम तर गैब की बातों को खूब जानने वाला है। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जिन लोगों ने मसीह परस्ती या मरियम परस्ती की थी, इनकी मौजूदगी में क़यामत के दिन अल्लाह तबारक ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल करेगा कि क्या तुमने इन लोगों से अपनी और वालदा की पूजा पाठ करने को कह आए थे? इस सवाल का मकसद नसरानियों को डांट डपट करना और इन पर गुस्सा होना है, ताकि वो लोगों के सामने शर्मिंदा और ज़लील ख़वार हो। नाज़रीन गिरामी, आइए अब जानते हैं कि क्रिसमस डे की हकीकत क्या है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने आपके साथ बहुत ही नारवा सलूक किया और आपकी जानब और आपकी माँ हज़रत मरियम की जानब बहुत से गैर ज़रूरी और मुशरिकाना बातों को जोड़ दिया, अक़ायद और नज़रियात को मंसूब कर दिया, और आपकी पैदाइश के नाम पर जो तहज़ीब व शराफत के खिलाफ और हक़ाइक़ से नावाकिफ़ होकर रस्म व रवाज को अंजाम देने का एक सिलसिला शुरू कर दिया है। आइए एक मुख्तसर नज़र क्रिसमस डे की हकीकत पर डालते हैं और इस नाम पर जो खराफात अंजाम दी जाती हैं इनको मुलाहजा करते हैं। चुनाचे 25 दिसंबर को दुनिया भर में ईसाई क्रिसमस डे मनाते हैं। जिस तारीख के बारे में इनका ख्याल है कि इसी तारीख को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत हुई है, इसी खुशी में वो इस दिन को ईद की तरह मनाते हैं, खुशियों का एहतमाम करते हैं, जश्न व मसरत से सरशार होकर खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के खिलाफ काम अंजाम देते हैं। इसकी क्या हकीकत है, इसको मुलाहजा कीजिए।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ و ولادت کے متعلق کوئی تحقیقی بات کسی بھی مذہب کی مستند کتاب میں موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ عیسائیوں کی کتاب میں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لیکن کسی دلیل کے بغیر عیسائیوں نے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش تسلیم کر لیا۔ حالانکہ قرآن مجید اور اسی طرح بائبل سے جو اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمی کے موسم میں ہوئی تھی۔ بائبل باب نمبر 2 آیت نمبر 8 میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رات میں پیدا ہوئے تو اس وقت چرواہا اپنی بھیڑوں کو باہر چرا رہا تھا۔ بیت الحرم فلسطین میں دسمبر کے آخری ایام میں اتنی برف باری ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکل سکتا، اور بائبل میں ہے کہ چرواہا اپنی بھیڑوں کو باہر چرا رہا تھا۔ دسمبر کے مہینے میں بیت الحرم فلسطین میں سخت برف باری کی وجہ سے رات کے وقت بھیڑوں کو باہر چرانا ممکن ہی نہیں ہے۔ نیز قرآن مجید سورہ مریم آیت نمبر 25 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد حضرت مریم علیہ السلام کو کہا کہ تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اس میں سے پکی ہوئی تازہ کھجور تم پر جھریں گی، اس کو کھاؤ۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ کھجوریں سردیوں کے موسم میں نہیں بلکہ گرمیوں کے موسم میں پکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد دلیلیں ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمیوں میں ہوئی۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنا معاذ اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ سورہ مریم میں بہت سخت الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تردد کی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ ایسی بات کہنے والوں، حقیقت یہ ہے کہ تم نے بڑے سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے کہ لوگوں نے اللہ کی اولاد کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ سورہ اخلاص میں بھی اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ غرض کے قرآن و حدیث کی واضح تعلیمات کی روشنی میں تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ بشر ہیں، اور اس میں کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 54 میں ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ترجمہ، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو اس کے متعلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ صحیح احادیث مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھائے جانے اور قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لانے کو بارہا بیان کیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا آگے تشریف لائیے اور نماز پڑھائیے، تو وہ عرض کریں گے نہیں، تم لوگ خود ایک دوسرے کے امیر ہو اور اللہ کی جانب سے یہ امت کا اکرام ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت نواس بن سمان دجال کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسی دوران اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھیجے گا۔ وہ زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے بازوؤں کو تھامے ہوئے دمشق کے مشرقی حصے میں سفید منارہ کے پاس اتریں گے۔ جب وہ سر جھکائیں گے تو موتی کے 2 قطرے ڈلکتے دکھائی پڑیں گے۔ مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجال کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس وقت اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے پاس پہنچیں گے۔ نماز کھڑی ہو رہی ہوگی، ان سے کہا جائے گا کہ اے روح اللہ آگے بڑھیے۔ وہ کہیں گے تمہارا امام ہی آگے بڑھ کر نماز پڑھائے گا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔
دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے اور حالت یہ ہوگی شجر و حجر آواز لگائیں گے، اے روح اللہ، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے۔ چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ وقت ضرور آئے گا جب تم میں اے امت محمدیہ ابن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے ناظر ہو کر صلیب کو توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے، اور مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا۔